والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین رجال لیسوا بانبیاء ولا شہداء۔ قیامت والے دن رحمان کے دائیں جانب، اور ساتھ یہ وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ ہمارا تو ایک دایاں ہاتھ ہے، ایک بایاں ہاتھ ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں دائیں ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی کیفیت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کس کیفیت میں ہے، یہ سوچنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعض اعضاء مبارک کا ذکر ملتا ہے، جیسے پنڈلی کا ذکر ملتا ہے، ہاتھ کا ذکر ملتا ہے، مگر ہم اس کیفیت کو نہیں سوچ سکتے اور نہ سوال ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ کا جسم مبارک کیسا ہے، یہ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے دائیں ہاتھ قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ تو نبی ہیں اور نہ وہ شہداء ہیں۔ یغشا بیاض وجوہہم نظر الناظرین، ان کے چہرے اس قدر روشن ہوں گے کہ دیکھنے والوں کی نظریں چندھیا جائیں گی، ان کی طرف دیکھنا مشکل ہوگا، اتنے پرنور چہرے، اتنے روشن چہرے۔ یغبطہم النبیون والشہداء بمقعدہم وقربہم من اللہ عز وجل، حتیٰ کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے اس فضیلت کی وجہ سے جو انہیں اللہ کے قرب اور اللہ کی نزدیکی کی انہیں فضیلت ملی ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک ہوں گے، دائیں جانب بیٹھے ہوں گے، اور ان کے چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، نورانی ہوں گے، حتیٰ کہ ایسے لوگوں پر انبیاء بھی رشک کریں گے، شہید لوگ بھی رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول وہ کون ہیں یہ اتنی فضیلت والے لوگ؟ ظاہر بات ہے کہ آپ نے جب یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ چونک اٹھے کہ انبیاء بھی جن پر رشک کریں، شہداء بھی جن پر فخر کریں، وہ لوگ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہم جماع من نوازی القبائل یجتمعون علی ذکر اللہ، وہ لوگ جو مختلف قبائل میں سے جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ مجمع الزوائد کی حدیث مبارکہ ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن لغیرہ ہی کہا ہے۔ یہ حدیث قابل عمل ہے، قابل قبول ہے۔ اس میں جو بات ہمیں بیان فرمائی گئی ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی بڑی فضیلت ہے۔ یہی لوگ جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، کل قیامت والے دن یہ جو ہم نے حدیث مبارکہ میں فضیلت پڑھی ہے، اس فضیلت کے وہ حقدار ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ انہیں اپنے دائیں جانب بٹھائے گے، اللہ کے وہ دائیں طرف بیٹھے ہوں گے، اور وہ نبی بھی نہیں ہیں، وہ شہداء بھی نہیں ہیں۔ جب انبیاء انہیں دیکھیں گے تو انبیاء بھی ان پر فخر کریں گے، حتیٰ کہ شہید بھی ان پر فخر کریں گے، رشک کریں گے۔ صحابہ اکرام نے یہ پوچھا، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ اتنی فضیلت ہے۔ صحابہ اکرام
جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام بتاتے، کوئی بھی عمل بتاتے تو فوراً پوچھتے اللہ کے رسول ہمیں بھی بتائیے۔ کوئی بھی فضیلت والا عمل ہوتا صحابہ عرض کرتے اللہ کے رسول ہمیں بھی یہ بتائیے۔ صحابہ کرام تو اس قدر اشتیاق رکھتے تھے، جو ہی آپ سے کوئی حدیث مبارکہ سنتے اسی وقت اس پر عمل کرتے۔ ان کی یہ کوشش ہوتی کہ کل قیامت والے دن ہمیں صرف جنت نہ ملے بلکہ جنت میں اعلیٰ مقام ملے۔ صرف ان کا مقصد جنت کا حصول نہیں تھا، صحابہ کرام کی کوشش تھی کہ ہمیں قیامت والے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ مل جائے، ہمیں بلند درجات والی جنت عطا کی جائے۔ یہی تڑپ ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت دے تو جنت الفردوس میں جگہ دے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو یہاں یہ بیان ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ مختلف قبائل میں سے وہ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال تو پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہونا مختلف قبائل میں سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان سا مفہوم یہ ہے کہ ہم یہاں مسجد میں نماز عصر کے لیے جمع ہوئے ہیں، کوئی فلاں محلے سے آیا ہے، کوئی فلاں محلے سے آیا ہے، کوئی مشرق سے آیا ہے، کوئی مغرب سے آیا ہے، شمال سے آیا ہے، جنوب سے آیا ہے، یعنی مسجد کے چاروں اطراف سے لوگ یہاں آئے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ ہم مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ دوسری مثال یوں سمجھ لیں، حج کا موقع اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ مسلم ممالک تو وہاں، ان ممالک کے لوگ تو وہاں جاتے ہی ہیں، غیر مسلم ممالک جو ہیں وہاں کے لوگ بھی وہاں آتے ہیں۔ تو وہ ایک ایسی مثال ہے کہ پوری دنیا سے حج کے لیے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں۔ چلیں حج تو بعد کی بات ہے، حج کا مجمع تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ آپ عمرے کی مثال لے لیں، عمرے کے لیے بھی وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوتے ہیں اور ہر کوئی الگ ہوتا ہے، کوئی کسی ملک سے آیا ہوتا ہے، کوئی کسی علاقے سے آیا ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اب یہ بات تو ثابت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر وہاں جمع ہوئے۔ عمرہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، حج کی بڑی فضیلت ہے، یہ باجماعت نماز کی بڑی فضیلت ہے، یہ تمام اعمال شریعت کے مطابق ہیں۔ اور ایک دوسرا ذکر کے لیے جمع ہونا وہ ہے جو لوگوں کو ہم اکٹھا کریں، اشتہار لگا دیے جائیں، محفل ذکر ہو رہی ہے، فلاں گھر میں یہ مجلس منعقد کی جائے گی۔ اب یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہم لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، جبکہ جو میں نے شرعی طریقے بتائے ہیں اللہ کا اکٹھے ہو کر ذکر کرنے کے، وہ تو شریعت کی ایک نص ہے، وہ شریعت میں سے ثابت ہے۔ نماز ادا کرنا، حج کرنا، جتنے بھی ایسے اذکار ہیں جن کے لیے مسلمان جمع ہوتے ہیں، یہ اجتماعی ذکر کی ایک شکل ہے اور اسی کی ہمیں اجازت ہے، وگرنہ اپنی طرف سے کوئی ذکر ایجاد کر لینا، اپنی طرف سے کوئی محفل منعقد کر لینا، اس سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ دین میں اضافہ یہ بہت بڑا ایک وبال کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ہم نے وہ اجتماعی ذکر کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو صحابہ کرام نے کیا ہے۔ صحابہ کرام نے ایسی محافل منعقد نہیں کی کہ اپنے گھر میں ذکر کی محفل رکھ لی یا اپنے گھر میں ایک مجلس منعقد کر لی۔ صحابہ کرام نے ایسی محفل منعقد نہیں کی۔ صحابہ کرام نے وہ عمل کیا ہے جو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، جو انہیں سنت سے ملا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہی ذکر ہوا ہے، جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، نماز 5 وقت جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اگر اللہ نے انہیں توفیق بخشی ہے بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، یہ تمام صورتیں اجتماعی ذکر کی ہیں۔ اور یہی لوگ
کل قیامت والے دن اللہ کی دائیں جانب بیٹھے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے کہ کل قیامت والے دن ہم سرخرو ہوں، اللہ کی دائیں جانب ہمیں بھی جگہ نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔